بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو صرف ایک کام بتانے لگا ہوں، ایک کام آپ کے ذمہ لگانے لگا ہوں۔ یہ ایک کام کر لیں بس، اللہ نے چاہنا اسی کام کی برکت سے آپ کی زندگی کی ساری پرابلمز سالو ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو جائز حاجات بھی پوری ہوں گی۔ رزق کی تنگی ہے، گھریلو نچاکیاں ہیں، رشتوں کی بندش ہے، بے اورادی کے معاملات ہیں، قرض کے معاملات ہیں، کسی بھی قسم کی پرابلم ہوگی تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی اور بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایسی برکتیں، وسعتیں، نعمتیں نصیب ہوں گی کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے ایک جاننے والے امام صاحب، ایک ایسی پرابلم تھی جو سالو نہیں ہو رہی تھی، ایک ایسی بڑی حاجت تھی کہ جو پوری نہیں ہو رہی تھی، عرصہ گزر گیا، سالوں سال گزر گئے، کام نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے۔ میں نے کہا یہ کام کریں جو میں بتا رہا ہوں، یہ صرف ایک کام کریں، پھر دیکھیں آپ کے کیسے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، کس طرح آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ کام کیا جو میں نے بتایا، اور پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا، میری یہ حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب سے یہ کام کیا ہے نا تو الحمدللہ میری حاجت پوری ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو کام بھی بتاتا ہوں، پہلے ان بزرگوں کے متعلق بتاتا ہوں کہ یہ بزرگ کام کی طرح عظیم کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، عبد نبی کے لقب سے نوازے جاتے، بڑا عظیم کام کرتے۔ کیا کرتے کہ ایسے چوکوں پر جاتے کہ جہاں مزدور مزدوری کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، تو آپ ان سے ان کی اجرت طے کرتے، اجرت طے کرنے کے بعد گھر لے آتے۔ تو جب گھر لاتے تو مزدور پوچھتے حضرت کام کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے کام کوئی نہیں کرنا، بس بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، کام کوئی نہیں کرنا، بس بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ ان کو بٹھا کر درود پاک پڑھاتے۔ جب ان کا وقت پورا ہو جاتا تو ان کو پوری اجرت دے کر روانہ کر دیتے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کی برکتیں ان کو کیا ملا کرتی تھی؟ اس کی برکت ان کو یہ ملا کرتی تھی کہ ہم تو یہ آرزو کرتے ہیں نا، تمنا کرتے ہیں کہ کسی رات خواب میں ہی کرم ہو جائے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے جائیں، لیکن ان بزرگوں پر اتنا کرم تھا کہ یہ جو درود پاک کی محافل منعقد کیا کرتے تھے، مزدوروں کو اجرت پر بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتے تھے، تو اس کی برکت ان کو یہ ملتی تھی کہ یہ حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا یہ پیشن تھا، آپ کا یہ شوق تھا کہ آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، زاد اللہ شرف و تعظیمہ، مصر، بیت المقدس، اور جہاں جہاں آپ کی رسائی ہوتی، جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہوتی، آپ جو ہے وہ مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرایا کرتے تھے، اور لوگوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کی برکت کیا ان کو ملی، اس کا صلہ انعام کیا ملا؟ یہ بزرگ بھی وہ بزرگ تھے کہ جو حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نا میری ایک عاشق رسول سے ملاقات ہوئی، درود پاک کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، تو کہنے لگے کہ میں آپ کو درود پاک کی ایک بہار سناؤں؟ تو میں نے کہا جی ضرور سنائیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے دوست کی والدہ محترمہ درود پاک پڑھتی بھی تھیں، پڑھاتے بھی تھیں، اور محلے کی خواتین کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھیں، اپنے گھر میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروایا کرتی تھیں، اور اس کی برکت کیا ملی، اس کا صلہ کیا ملا، انعام کیا ملا؟ کہنے لگے کہ جب ان پر نزاع کا وقت آیا نا تو گھر والوں کو کہتی ہٹ جاؤ، میرے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے حضور کو راستہ دو کہ میرے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب تصور کریں کہ جس کو نزاع کے وقت حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا، اور پھر حضور کے جلووں میں موت آ جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کام کیا کرتے تھیں؟ وہ یہ کیا کرتی تھی کہ خود بھی درود پاک پڑھتی تھی اور محلے کی خواتین کو بھی بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھیں، جس کا انعام بہت زیادہ ملتا ہے۔ میں نا ایک مرتبہ ایک مسجد میں نا اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کرنے کے حوالے سے جانا ہوا۔ آج کل نہیں جا پاتا، مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ ایک وقت تھا الحمدللہ کہ میں مساجد جایا کرتا تھا،
اور جو ہے وہ اپنے دوستوں کو لے جاتا اور آئمہ مساجد سے ملاقات کرتا، ان کو ان کی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کرنے کا ذہن دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نا ایک مسجد میں میرا جانا ہوا، وہاں میں نے بیان بھی کیا اور امام صاحب کو ترغیب بھی دی کہ آپ اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر 12 منٹ درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کریں۔ تو جب مسجد میں بیان کے بعد جب محفل ختم ہوئی تو ایک بزرگ مجھے ملے اور کہنے لگے جی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں، جو ہے وہ حضور کے امتیوں کو درود پاک کی راہ پر لگا رہے ہیں، اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کا ذہن دے رہے ہیں، میں آپ کو ایک بہار سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بزرگوں ضرور سنائیں۔ تو کہنے لگے کہ ایک شخص تھا، وہ بھی یہی کام کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا کہ جو ہے وہ لوگوں کو بٹھاتا مسجد میں اور بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتا تھا، اور گھر سے چاول پکا کر لاتا اور بطور لنگر جو ہے وہ محفل کے اختتام میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا نا تو اس کے انتقال کے بعد اہل محلہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ جو حضور کی محفل سجاتا تھا نا، جو لوگوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتا تھا، جو مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، اور جو گھر سے 2 سیر چاول پکا کر لاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کام وہ کام ہے کہ جو بندے کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کی دنیاوی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ امام مسجد جن کا میں نے سٹارٹ میں تذکرہ کیا، میں نے یہی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی میں ایک حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی، میں نے کہا آپ اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کریں، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے۔ عرصہ گزر گیا، سالوں سال گزر گئے، آج بھی ان کی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوتی ہے، اور انہوں نے فوراً ہی بات مان کر اسی جمعہ المبارک کو اپنی مسجد میں درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کی تھی، اور پھر ان کے ہی الفاظ ہیں کہ الحمدللہ پہلی ہی محفل یا شاید دوسری محفل کے بعد ہی کام ہو گیا تھا اور ان کی حاجت پوری ہو گئی تھی۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو دین کی خدمت کا کوئی ایسا کام ضرور کر کے جانا چاہیے کہ وہ قبر میں ہو تو اس کو پیچھے ثواب ملتا رہے، لوگ عمل کر رہے ہوں اور اسے ثواب مل رہا ہو۔ تو دیکھیں اگر آپ اپنی قریبی مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کریں گے تو ایک دن ہم قبر میں ہوں گے، لیکن عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، بڑا آسان طریقہ ہے کس طرح یہ پاکیزہ محفل منعقد کروائی جا سکتی ہیں، اس کی کیا برکات ملتی ہیں۔ دیکھیں میں نا آپ ایک عاشق رسول کی نیت بتاؤں۔ ایک جگہ نا فیضان مدینہ بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو جب درود پاک اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے گفتگو کی اور اس کے بعد نیتیں کروائی گئیں، تو ایک عاشق رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی میں نیت کرتا ہوں کہ میں 63 مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، میری تو نیت ہے جب تک سانسیں باقی ہیں یہ کام کرنا ہے۔ اچھا یہ کام کیا کیسے جاتا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے جو ہے وہ چند ہم خیال دوستوں کو، 1-2 دوستوں کو ساتھ ملائیں اور اپنے علاقے کا وزٹ کریں، اپنے علاقے میں جتنی بھی مساجد ہیں ائمہ کرام سے ملاقاتیں کریں، عرض کریں حضور ماشاءاللہ آپ عاشق رسول ہیں، اور جو ہے وہ آپ کی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد نہیں ہو رہی۔ حضور ہمارے بزرگوں کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ہماری مساجد میں ہر ہفتے اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوا کرتی تھی، عاشقان رسول اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور حضور ماشاءاللہ آپ عاشق رسول ہیں، تو اگر آپ شفقت فرمائیں تو اپنی مسجد میں ہفتے میں کوئی ایک دن منتخب کر لیں، جمعہ المبارک ہو، پیر شریف ہو، یا کوئی بھی دن ہو، اور اس کی کسی ایک نماز کو متعین کر لیں۔ مثال کے طور پر جمعہ المبارک بعد نماز فجر یا عصر چادر بچھا دی جائے، گٹھلیاں رکھ دی جائیں، اور آپ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد اپنے مقتدیوں میں مختصر یہ اعلان کر دیں کہ بھئی آج سے ہمیشہ اس دن اور اس نماز کے بعد ہماری مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوگی، اور ہم اکٹھے بیٹھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے۔ اچھا اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے نا جنہوں نے اپنی مسجد میں درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کرنی ہوتی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ نماز عصر سے پہلے ہی کسی طالب علم کی یا کسی بھی مقتدی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جیسے ہی میں سلام پھیروں فجر کا یا عصر کا، جو بھی وقت مقرر کریں، جیسے ہی میں سلام پھیروں تو آپ نے آ کر چادر بچھا دینی ہے، اس پر گٹھلیاں رکھ دینی ہے،
کیونکہ دعا سے پہلے پہلے اگر چادر اور گٹھلیاں بچھا دی جاتی ہیں تو پھر جب یہ اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، صرف 12 منٹ بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے نا، تو لوگوں کی کثیر تعداد اس محفل میں شرکت کرتی ہے، نہ امام کو ٹینشن نہ مقتدیوں کو ٹینشن۔ صرف 12 منٹ سیکھ کی تو بات ہے، یقین مانے اگر آپ نے کسی قریبی مسجد میں یہ محفل منعقد کروا دی نا، یقین مانے ایک مرتبہ یہ محفل منعقد کروا دیں، اہل علاقہ کے معمورات میں یہ شامل ہو جائے گی، بھلے ائمہ بدلتے رہیں لیکن اہل علاقہ اس محفل کو منعقد کرواتے رہیں گے۔ ائمہ بدلتے بھی رہے تو جو بھی امام نیا آئے گا تو وہ کہیں گے کہ حضور ہماری مسجد میں اس دن اس نماز کے بعد اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل ہوا کرتی تھی، آپ بھی شفقت فرمائیں، آپ بھی اس محفل کو منعقد کریں، اور لوگ لنگر لائیں گے، تقسیم کریں گے، اور یقین مانیں یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب آپ جو ہے وہ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کریں گے، اس میں شریک ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، حاجات بھی پوری ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور جو چاہتا ہے اس کام کو کرے گا تو کمنٹس میں نیتوں کا اظہار کرے۔ میری بہنیں جو سن رہی ہیں اپنے گھروں میں اس طرح کی اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کریں، آپ کا گھر درود محل کے نام سے پکارا جائے گا اور جانا جائے گا، اور اللہ کی اتنی رحمت برسے گی کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا جشن ولادت قریب ہے، حضور کو جشن ولادت کے موقع پر تحفہ پیش کریں اور عرض کریں حضور آپ کے جشن ولادت کے موقع پر میں اتنی مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروں گا۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کتنی مساجد میں درود پاک کی یہ محفل منعقد کروائیں گے، اور اگر آپ بھی اس مبارک کام میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں یہ نمبر دے رہا ہوں، میرے ساتھ رابطہ کیجیے، کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنی ہو تو میں ضرور آپ کو معلومات دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک کام کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہوگی کہ اگر ہمیں چنا جائے اس مبارک کام کے لیے، اور ہم جو ہے وہ درود پاک کی خدمت کا کام کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔